الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد درود پڑھئے بآواز بلند اپنی تعداد بھی دیکھیں اور صلوات کی آواز بھی دیکھیں بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا درود پڑھئے بآواز بلند دعا ہے خالق کائنات بانیان کی اس عظیم صف عزا کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جتنے عزاداروں نے مومنین نے اس پاک ذکر میں اپنا پاک حصہ شامل کیا ہے حسین کی پاک امہ منظور و مقبول فرمائے جتنے عزادار مومنین میری مائیں بہنیں حسین علیہ السلام کے ذکر میں تشریف لائے ہیں کسی کی جھولی اس دربار سے خالی واپس نہ جائے اس ذکر کے صدقے میں سب کی دعائیں منظور و مقبول ہو جائیں لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے حقیقی وارث ولی العصر امام علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے اجازت بات شروع کر دی جائے اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں مومنین بیٹھے ہیں عزادار بیٹھے ہیں کوشش کریں تھوڑا سا یہ جگہ خالی ہے تکلف فرمائیں تھوڑا سامنے آ جائیں تاکہ ذکر پاک کا ماحول بن جائے بہت شکر گزار ہوں آپ کا مہربانی تھوڑا سا آگے آ جائیں پیچھے والے بھائی جان آپ سے بھی گزارش ہے زندہ و سلامت رہیں آؤ سنگ بسم اللہ بزرگ ذاکر مولا کے عظیم ترین ذاکر بسم اللہ سے اللہ ان کی زندگی اندراز فرمائے بس گزارش یہی کروں گا پہلی اور آخری کہ چند لمحے میں آپ کے سامنے ہوں اور جتنی دیر میں اہل بیت کا ذکر بیان کروں ہر چہرے پہ ولایت علی نظر آنی چاہیے جو بات کروں اسے وصول کیجئے گا بات کو ضائع نہ کیجئے گا بات سمجھ میں آ جائے تو اتنا بول لیجئے گا پتہ چل جائے کہ سارے علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے مولا زندگی اندراز فرمائے بغیر کسی تمہید کے بات کو میں شروع کرنے لگا ہوں توجہ میری جان رکھیے گا زندگی موت کا پتہ ہے کوئی نہیں یہی کھڑے کھڑے موت آ جائے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ایسے ہی ہے زیگم بھائی موت آ جائے کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا اگلے سانس کا پتہ ہی نہیں اس لیے مولا کا چھوٹا سا مدعا ہوں چھوٹا سا ذاکر ہوں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اگر صاحبان کی توجہ ہو تو میں کہا موت کا پتہ ہے کوئی نہیں اگلے لمحے موت آ سکتی ہے اس لیے نصیحت ہے لکھیے گا اپنی الواح قلوب پہ اور وہ نصیحت ہے کیا اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اردو نہ سمجھتا ہو اگر اردو آپ کے ذہنوں تک وصول ہو جاتی ہے تھوڑا سا ہوں کیجئے گا پتہ چلے بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں نے کہا کہ اس کے ماتھے پہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں میں نے چوتھا
ذرا پڑھنا ہے، پتہ چل جانا ہے کون کتنے معیار پہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس کے ماتھے پہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ. کس کے؟ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں. اور دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں. دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے. صحیح مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کتا اگر ساتھ سے گزر جائے نا اور وہ سوکھا ہوا ہو تو بندے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ سوکھا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا گزر جائے. اگر گندے پانی سے کتا نکلے اور بندے کے ساتھ سے گزرے تو بندہ 11 فٹ دور چلتا ہے، کہیں اس کے چھینٹے نہ مجھ پہ پڑ جائے. تو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ علی کے دشمن سے بھی ایسے دور رہا کرو کہ علی کا دشمن کتے سے بھی زیادہ نجس ہوتا ہے. عزت حسین کے لیے تو میں نے ربائی میں کہہ دیا ہے، لیکن روایات ہیں. کتا بھی بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے کتا بنایا ہے، سور نہیں بنایا. سور بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے سور بنایا ہے، دشمن علی نہیں بنایا. بہرحال زیادہ نجس نہیں تو کتے جتنا نجس سمجھ لو علی کے دشمن کو، علی کے دشمن کو کتے جتنا نجس سمجھ لو. تو پھر اتنا ہی کہوں گا، کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا. حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. بادشاہ عزت نصیب فرمائے، ذکر قبول فرمائے. اللہ کی لارب کتاب آپ کی سوچ سے بھی پہلے میں نے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کل جال حق و وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. توجہ ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جہاں حق آ جائے وہاں سے باطل مٹ جاتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کے مقدر میں مٹنا ہی لکھا ہے. توجہ ہے؟ جہاں حق ہوگا، تھوڑا تھوڑا سا بولتے آئیے گا، جہاں حق ہوگا وہاں سے باطل ختم ہو جائے گا. اور جو باطل ہوگا اس کے نصیب میں سے دعا فرمائیے گا، اس کے مقدر میں مٹنا ہی لکھا ہے. سب نے ترجمہ سمجھ لیا، کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. جہاں حق ہوگا وہاں باطل نہیں ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق ہے کون؟ کھڑا کر لو، پوچھ لو بھائی حق کون ہے، فوراً سے بھی پہلے کہے گا میرا مولا علی حق ہے. لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے. آج صرف بتانا نہیں دکھانا بھی پڑا. اگلے پوچھتے ہیں تو نے حق کو علی کہہ تو دیا لیکن بتا تو صحیح لکھا کہاں پہ ہوا. میں اس لیے راوی سے نہیں، روایت سے نہیں، حدیث سے نہیں، محدث سے نہیں، قرآن سے بتانے لگا ہوں کہ حق ہے کون. اگر صاحبان پیچھے والے بندے توجہ ہے نا صاحبان، قرآن سے بتانے لگا ہوں کہ حق ہے کون. 18واں پارہ سورہ مومنون، اللہ فرماتے ہیں لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اللہ کہتے ہیں اگر حق ان لوگوں کی خواہشوں کے مطابق ان کی اتباع، ان کی بیعت کر لیتا تو آسمان تباہ ہو جاتے، زمینیں تباہ ہو جاتے. لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ان لوگوں کی خواہشوں کے مطابق، ان کی مرضیوں کے مطابق ان کی بیعت کر لیتا تو آسمان تباہ ہو جاتے، زمینیں تباہ ہو جاتی. اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، آسمان کھڑے ہیں یا تباہ ہو گئے؟ کھڑے ہوئے ہیں نا. زمین قائم ہے یا ٹوٹ پھوٹ گئی ہے؟ قائم ہے. تو اگر آسمان و زمین قائم ہے پھر کہہ دو مقصر ملا سے بکواس نہ کرنا. دلیل ہے اس بات کی کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی. زندہ باد ہے. حق نے کسی کی بیعت نہیں کی. اب جاؤ، توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرش و فرش،
पूरी रूए जमीन पे सही घोड़े दौड़ा लो इल्म के, तवज्जो, पूरी कायनात में इल्म के घोड़े दौड़ा लो। या अली के बगैर कोई ऐसा लाओ कि जिस पे ये आयत मुंतबक होती हो। अगर नहीं ला सकते तो फिर मैं मुकस्सिर मुल्ला की गर्दन पे कदम रख के तर्जमा करने लगा हूँ। अल्लाह कहता है कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल। अल्लाह कहता है जहाँ अली आ जाए वहाँ से बातिल मिट जाता है। जहाँ अली हो वहाँ से बातिल मिट जाता है। जो बंदा अली को बातिल कहे ना वो खुद नुत्फ़ा बातिल है, इंसान का बच्चा है। आजकल बंदे मिंबरों पे आके खुद को अल्लामा कहलवा के फिर कहते हैं कि अली अगर आ जाएंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। पीछे वाले भाईजान बिल्कुल मुतवज्जो रहिएगा। इज्जत हुसैन की कसम, अली टोपी और अमामे से नहीं मिलता, अली माँ की शराफत से मिलता है। बंदा खुद को आलिम कहलवाने लगे, फन्ने खान बन जाता है, सही नहीं। फला जगह पे, तवज्जो मेरी जान, फला जगह पे अली नहीं आ सकता, फला जगह पे अली नहीं पढ़ सकते। खुदा की कसम इल्म शैतान के पास भी बहुत था। अली इल्म से नहीं, अली खैरात से मिलता है। और ले आओ कुरान में सर पे रख के कसम खाने के लिए तैयार हूँ। ये बारगाह हुसैन है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम है। हुसैन के नाम पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, जो बंदा टोपी भी पहने या अमामा भी पहने और अली को बातिल कहे फिर उसको आलिम न समझना और ये समझना अली चाहते यही है कि इसकी नजर जबान पे मेरा नाम ना आए। ज़बान है मेरा नाम, क्योंकि अली मुल्ला से नहीं, अली मीसम से मिलता है। बस तमाम हो गई मेरी बात, यही जुमला अगर आपने समझ लिया मेरी तकरीर मुकम्मल, मेरा जिक्र मुकम्मल। दरूद पढ़िए बाआवाज़े बला। तवज्जो है ना? क्या कहा मैंने? अली मुल्ला से नहीं, अली मीसम से मिलता है। अली लेना है मौलवी के पास न जाओ, मीसम से सीखो कि अली अली करना कैसे है। वो मीसम के सही जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है और इब्न ज़ियाद के सिपाही पकड़ के ज़ियाद के सामने लाए। इब्न ज़ियाद तख्त पे बैठ के कहता है कि मीसम ये पता नहीं तख्त मेरा है, ताज मेरा है, हुकूमत मेरी है, दरबार मेरा है, कूफा मेरा, मेरी ही हुकूमत में तू हर जगह पे अली अली कर रहा है। मीसम मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। आज के बाद अली अली करना छोड़ दे और आज के बाद कूफा के लोगों को बता कि इब्ने ज़ियाद तेरा अमीर है। यूं रस्सियों में जंजीरों में जकड़ा हुआ मीसम रस्सियों को झटका देके कहता है माली अमीर सिवाल अली जबना अभी तालिब। मीसम कहता है मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय मेरे मौला अली के। जब कहा ना कि कोई अमीर नहीं सिवाय अली जबना अभी तालिब के, उस वक्त लांदी ज़ियाद कहता है मीसम मैं तुझे ऐसी अज़ियतनाक मौत दूंगा कि आने वाली नस्लें अली का नाम लेने से पहले 1000 मर्तबा सोचेंगी कि अली का नाम लेना है या नहीं। जनाब मीसम कहते हैं तू क्या कर सकता है? कहा तुझे ऐसी अज़ियतनाक मौत दूंगा, मैं तेरे हाथ काट दूंगा, तेरे पाँव काट दूंगा। तवज्जो फरमाइएगा जो अली वाले बैठे हुए हैं, तेरी ज़बान काट दूंगा, तुझे खजूर के दरख्त पे सूली पे लटकाऊंगा। बस उसने ये कहा, जनाब मीसम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। दुआ से इसी जुमले पे नंबर छोड़ने लगा हूँ, लेकिन दुआ चाहता हूँ सबकी। जनाब मीसम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। लांदी ज़ियाद कहते देखा मौत के खौफ ने मीसम को पागल कर दिया। जनाब मीसम कहते हैं ये मौत का खौफ नहीं, मेरे मौला अली ने तरतीब ही यही बताई थी। अली सरकार ने तरतीब
گا مجھے کھجور کے درخت پہ سولی پہ لٹکائے. اچھا تیرے مولا نے تجھے یہی ترتیب بتائی تھی. یہ لانتی کہتے ہیں آج میں تیرے مولا کے فرمان کو جھوٹا ثابت کروں. جناب ویسم جلال میں آ کے کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں کائنات میں ہوتا ہی وہی ہے جو علی کہتے ہیں. تو علی کے فرمان کو جھوٹا ثابت کرے گا تیری جرأت ہی نہیں ہے. صحیح ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑو, اس کے ہاتھ کاٹو, پاؤں کاٹو, زبان چھوڑ دو اور کھجور کے درخت پہ سولی پہ لٹکاؤ اور کوفہ کے لوگوں کو بلا کے دکھاؤ کہ اس کے مولا کا فرمان جھوٹا ہو گیا, میں نے اس کی زبان نہیں کاٹی. سپاہیوں نے پکڑا, ہاتھ کاٹے, پاؤں کاٹے, کھجور کے درخت پہ سولی پہ لٹکایا. جب درخت پہ سولی پہ لٹکا دیا نا اور کوفہ کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے اور ابن زیاد کے سپاہی واپس چلے گئے, کھجور پہ لٹکے ہوئے جناب ویسم نے کوفہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کوفہ کے لوگوں ادھر آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا مولا علی تھا کون. چپ رہو گے؟ خدا کی قسم گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا. ادھر آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرا مولا علی تھا کون. جناب ویسم کہتے میرا مولا علی وہ تھا کہ جس نے آدم کی توبہ قبول کرائی تھی. میرا مولا علی وہ تھا کہ جس نے نوح کی کشتی پار لگائی تھی. میرا مولا علی وہ تھا کہ جس نے ابراہیم پہ آگ کو گلزار کیا تھا. میرا مولا علی وہ تھا کہ جس نے نوح کو نجات سکھائی تھی. جتنے حلال زادے بیٹھے ہیں تمہاری گواہی چاہتا ہوں. کوفہ کے لوگ چوک در چوک اکٹھے ہونے لگے. جب سارے اکٹھے ہو گئے نا جناب ویسم کو جلال آیا اور جناب ویسم فرماتے ہیں کوفہ کے لوگوں اب میں تمہیں وہ ہنر بتاتا ہوں جو میرے مولا علی نے مجھے سکھایا تھا. اب میں تمہیں وہ ہنر بتاتا ہوں جو میرے مولا علی نے مجھے سکھایا تھا. جناب ویسم کھجور پہ لٹکے ہوئے سرکار فرماتے ہیں فلاں کا باپ وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو, فلاں کا اصلی باپ وہ ہے. فلاں کا باپ وہ نہیں جو تاریخ نے لکھا ہے, فلاں کا اصلی باپ وہ ہے. فلاں کا باپ وہ نہیں جو مورخ کہتا ہے, فلاں کا اصلی باپ فلاں ہے. کھڑا ہوا تھا سپاہی دوڑ کے زیاد کے پاس آیا, کہا زیاد تجھے پتا ہے علی کا ملنگ کیا کرے گا؟ کیا کرے؟ کہا لوگوں کے اصلی باپ بتا رہا ہے. زیاد کہتا ہے جلدی جا اس کی زبان کاٹ ورنہ میرا بھی اصلی باپ بتا دے. زندہ باد. مل کے حیدری. دونوں بات کر کے حیدری. خدا کی قسم دشمن علی حلال زیادہ ہوتا ہی نہیں. یہ ویسم نے سولی سے پہلے بتایا کاش دنیا علی کو سمجھ جاتی, علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ. مسائب کے عاشق لوگ بیٹھے ہو, مسائب سننے والے لوگ بیٹھے ہو, لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں, جب تک ایک قطرہ آنسو کا نہ آئے نا جو بی بی بکیا چھوڑ کے اپنے بیٹے کا برسہ لینے آتا ہے. صحیح بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ عزادار وہ بانی جو حسین کی مجلس کرواتا ہے, کیونکہ اس کے گھر میں سیدہ مہمان بن گیا. کوشش کیا کرو جب بھی حسین کو رونا حسین کو مظلوم سمجھ کرو. میرا مولا حسین بڑا مظلوم ہے. اللہ تیرا اور میرا پرسہ قبول فرمائے, اللہ تیری نیاز قبول فرمائے. حسین کی ماں سیدہ تجھ سے راضی. عزادارہ نے امام مظلوم ایک فقرہ پڑھتا ہوں, سمجھ آ گیا نا, مسلح پر رونے کے لیے کافی ہے.
بیگم بھائی جب مصائب میں روتے ہیں نا عزادار اور آنسو نکلتے ہیں، بس اتنا کہوں گا کہ یہ تمہارے آنسو نکلتے ہیں نا بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 8 ہے، اس میں علامہ محمد باقر مجلسی لکھتے ہیں جب یہ تمہارے آنسو نکلتے ہیں نا، سیدہ زہرا انہیں ایک رومال میں جمع کرتی ہے اور لے جاتی ہے کربلا اور شہدائے کربلا کے زخموں پہ مل دیتی، اور تمہارے آنسوں سے ہی ہر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے، عباس کے بازوؤں کا زخم، زینب کی چادر کا زخم۔ مرحبا مرحبا، ایسے رونا جیسے حق ہے غریب کے غم میں رونے کا۔ عزاداران امام مظلوم، آج معصومہ کی شہادت کا دن ہے، اس بی بی کی شہادت کا دن ہے جو کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک ہر موڑ پہ لوگوں سے کہتی رہی، لوگوں مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، میرے بھائی سجاد کے زنجیر گرم ہو گئے، سجاد کے زنجیر گرم ہو گئے۔ میں نے سجاد کے زنجیروں پہ پانی ڈالنا ہے۔ خدا کی قسم، بزرگ بچیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے، یقیناً چھوٹی بچیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے، فقرہ پڑھتا ہوں، اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے۔ اتنا مارا ہے نا شیبر نے، ملعون نے معصومہ بی بی کو، کربلا سے لے کے کوفہ شام تک جہاں شیبر کا دل چاہتا بی بی پہ ظلم کرتا، جو اب تک نہیں رو سکا نا، بس اتنا کہوں گا زیغم پہ بڑا مارا ہے شیبر نے سکینہ کو۔ سنو کہ کتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ بچی کے ہاتھ زخمی تھے، جو نہیں رو سکا پھر سنو، اتنا مارا ہے سکینہ کے کان زخمی تھے، اتنا مارا ہے بچی کے رخسار زخمی تھے۔ عزاداران امام مظلوم، اتنا مارا ہے شمر نے کہ سکینہ کے پاؤں کے نیچے سے جلد اتر گئی تھی۔ صحیح جب بچیوں کو زخم لگے نا، چوٹ آئے، چھوٹی بچیاں اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں، یہ فکرہ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں، اپنے بھائی کے پاس جا کے کہتی ہیں اماں مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، اماں مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، بھائی مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، لے آ قرآن میرے سر پہ رکھ۔ اتنے زخموں کے باوجود سکینہ نے کبھی اپنے زخموں کی شکایت نہیں کی، رو کے کہتی تھی بھیا توق کی وجہ سے تیرا گلا تو درد نہیں کرتا۔ مرحبا مرحبا بھیا، سجاد توق کی وجہ سے تیرا گلا تو اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم، یہی مظلومیت ہے میرے مولا سجاد کی، بس 2 سے 2.5 جملے اور، یہی مظلومیت ہے کہ سید سجاد جب بھی نماز پڑھتے تھے نا، دعائے قنوت میں کہتے تھے اللہم لعن زجر ابن قیس، اے اللہ زجر ابن قیس پہ لعنت کر۔ مولا کا صحابی ہے، نام ہے ابن منظر، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا اس کمینے نے کوئی زیادہ تکلیف دی؟ کہا ہاں ابن منظر، جب ہمارا قافلہ کوفہ کے دربار سے نکلنے لگا نا، میں نے شمر سے کہا میں بہت زخمی ہوں، میں بہت بیمار ہوں، میں چل نہیں سکتا۔ جب میں نے کہا نا میں چل نہیں سکتا، یہ کمینہ زجر ابن قیس گھوڑے پہ سوار ہوا، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک رسی پکڑ لی، رسی کا ایک کنارہ اس نے پکڑا، دوسرا کنارہ میری گردن میں ڈالا۔ ابن منظر بھرے دربار میں اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ ابن منظر میں کبھی دائیں گرا، کبھی بائیں گرا، کبھی کس کرسی سے میرے پورے بدن سے خون نکلنے لگا۔ میری 4 سال کی سکینہ رو کے کہتی تھی پھوپھی اماں اس شمر سے کہو زجر ابن قیس سے کہے اور ہم چلتے ہیں، اور میرا سجاد آخری بھائی ہے، اور میرے سجاد کو نام مرحبا مرحبا سیدہ تیرا پرسہ قبول فرمائے، سوائے غم میں حسین تو کوئی غم نہ دیکھو۔ عزاداران امام مظلوم، اتنا رویا ہے سید سجاد، بس 1.5 جملہ مصائب کا ہو، اتنا رویا ہے جو اب تک نہیں رو سکا، اس کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ سید سجاد، یہی صحابی ابن منظر مولا کے سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا مولا
آپ خون روتے ہیں، بے شک روئے۔ مولا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ روئے، مولا منت کرنے آئے ہو، آپ نے جب بھی خون رونا ہو کسی کمرے میں خون روئے، مولا کسی حجرے میں خون رویا کریں۔ آپ خون روتے ہیں، آپ کی پھپھیوں سے برداشت نہیں ہوتا، مولا آپ خون روتے ہیں، آپ کی بہنوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ سید سجاد نے ماتم کیا، کہا ابن مندر میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دے دے، سجاد رونا بند کر دے گا۔ ابن مندر کہتے ہیں مولا کیا سوال ہے؟ کہا مجھے اتنا بتا دے، ایک 24 برس کا جوان بیٹا ہو، بیٹا بھی غیرت مند ہو، اور اس جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کے سر سے چادر چھین لی جائے، اس کی بہن تماچے کھائے، وہ بیٹا کیا کرے گا؟ ابن مندر کہتے ہیں مولا وہ بیٹا مر جائے گا۔ سجاد فرماتے ابن مندر سجاد مرا بھی نہیں، سجاد دیکھتا رہا، بس عددارو ختم ہو گیا مسائب۔ آخری جملہ مسائب کا، اللہ تمہاری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے، کسی کی جھولی اس دربار سے خالی نہ جائے۔ عزادارو بڑے دکھ ہیں بی بی سکینہ کے، آخری ذاکر تمہیں معصومہ کی شہادت سنائے گا، لیکن بی بی کی غربت کا بس ایک جملہ معافی مانگ کے، کوئی سید بیٹھا ہے، ماتمی بیٹھا ہے، کسی کا دل دکھے، بی بی کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا۔ بڑے دکھ ہیں معصومہ کے۔ ذاکرین علماء خطبہ پڑھتے ہیں، سجاد 40 سال خون رویا ہے، بے شک روایات میں لکھا ہے سجاد 40 سال خون رویا ہے، لہذا قرآن میرے سر پر رکھ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، سجاد آج بھی قبر میں خون رو رہا ہے، سجاد آج بھی قبر میں سے خون رو رہا ہے۔ جو بندہ اب تک نہیں رو سکا، دل تھام کے بیٹھ میں بصائب کا پہاڑ ٹکڑا پڑنے لگا ہوں۔ آخری وقت میں جب میرے مولا باقر نے سید سجاد کو قبر میں اتارا نا، ادھر قبر میں اتارا، ادھر سجاد کے کفن کا رنگ تبدیل ہو گئے۔ میں نے کہا سجاد آج بھی قبر میں خون رو رہا ہے، قبر میں اتارا، سجاد کے کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ میرے مولا باقر تڑپے، ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا اب تو خون رونا بند کر دو، بابا اب تو خون جس کے پاس ہاتھ ہے وہ سینے پہ ضرور مارے، بابا اب تو خون رونا بند کر دو۔ عزادارو سید سجاد کا لاشا تھڑپا، آواز آئی باقر بیٹا میں قبر میں بھی خون رہوں گا، باقر بیٹا میں حشر میں بھی خون رہوں گا۔ اور او کے باقر مولا کہتے بابا وہ کون سی بات ہے جو آپ کو قبر میں خون رونے پہ مجبور کر رہی ہے؟ عزادارو سید سجاد کا لاشا تھڑپا، آواز آئی باقر بیٹا مجھے شام کے دربار